روایت میں آتا ہے کہ بنو عامر ایک قبیلہ تھا، اس کے دو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور غلط ارادہ لے کر حاضر ہوئے تھے۔ ایک کا نام عامر بن طفیل تھا اور ایک کا نام اربد بن ربیعہ تھا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تھا کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرے گا اور دوسرا آپ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ چنانچہ یہ دونوں اس ناپاک ارادے کے ساتھ حاضر ہوئے۔ عامر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگا، ان دونوں میں سے ایک آپ سے بات کر رہا ہے اور بات کرتے کرتے اس نے کہا کہ اگر میں اسلام لے آؤں تو میرے لیے کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جو دوسروں کے لیے ہے، تمہیں بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے۔ تو اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ دیہات پر میری حکومت ہو اور شہروں پر آپ کی حکومت ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ میری کچھ بات سننے کے لیے آپ تھوڑا ادھر تشریف لے آئیے۔ وہ اس انتظار میں تھا کہ میرا دوسرا ساتھی جو ہے وہ اپنے اس ناپاک ارادے کو عملی جامہ پہنائے۔ تو حضور علیہ السلام تو کریم تھے، آپ تو ہر کسی کی بات سنتے تھے، ہر کسی کی مطالبے کو پورا فرماتے تھے، اور یہ تو تھا بھی مہمان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گزارش کو قبول فرمایا، اس کے ساتھ اٹھ گئے۔ وہ جو دوسرا شخص تھا وہ تلوار نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اللہ نے اس کو تلوار نکالنے پر قدرت ہی نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنی تھی، جیسے قرآن کریم کی آیت ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، کہ اے پیغمبر، اے حبیب، اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ چنانچہ اس کو اللہ نے اپنے ناپاک ارادے پر عمل کرنے کی توفیق ہی نہیں دی، وہ تلوار ہی نہ نکال سکا۔ یہ دونوں واپس جا رہے تھے تو ان میں سے ایک پر راستے میں بغیر بادل کے بجلی گری۔ ابن ربیعہ جو تھا، جس نے تلوار نکالنی چاہی، بادل نہیں تھے، کوئی ایسے آثار نہیں تھے، لیکن اس پر بجلی گر گئی اور وہ ہلاک ہوا۔ تو بجلی سے بات نکلی تھی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے کہ وہ جب چاہے بجلی کو کسی کے لیے باعث ہلاکت بنا دے۔ وہ وہاں ہلاک ہوا اور دوسرا شخص جا رہا تھا، راستے میں اس نے اس پر طاعون کا پھوڑا نکل آیا۔ ایک جگہ بنی سلول کی کوئی خاتون تھی، اس کا خیمہ تھا، تو وہاں اس نے قیام کیا۔ تو پھر کہنے لگا اپنے اس طاعون کی گلٹی کو پکڑ کر کہ یہ گلٹی تو ایسی ہے جیسے اونٹ کی گلٹی ہوتی ہے، اور کیا میں اس سلولی خاتون کے خیمے میں مروں گا؟ یعنی تکبر کیا اس نے، اور وہاں سے نکلا، تلوار ہاتھ میں لی اور گھوڑا دوڑاتا گیا، اور راستے میں بھی گستاخانہ کلمات کہتا گیا، ملک الموت کو گالیاں دیتا گیا کہ تم آؤ تو صحیح میری روح قبض کرنے کے لیے، میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ اور اسی طرح گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے ہلاک ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں، اللہ کے آگے پھر کسی کی طاقت، کسی کا ارادہ، کسی کا کچھ نہیں چلتا۔